ناجائز اور ان کے پیچھے نماز سختی سے منع ہی کرتے ہیں، کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ الحمدللہ نہ میں نے خود کبھی اس طرح نماز پڑھی ہے اور نہ ہم اس کی تعلیم دیتے ہیں۔ صلح کلیت سے شدید نفرت رکھتے ہیں اور صلح کلیت پر لعنت بھیجتے ہیں، اور جو صلح کلی کو پسند کرے اس سے ہم بالکل بائیکاٹ کرتے ہیں اور اس سے بھی ہم نفرت رکھتے ہیں۔ آپ حضرات کو جو کلپ دکھایا گیا، بلکہ اس کا چھوٹا سا ٹکڑا دکھایا گیا، یہ میرے پروگرام احکام شریعت میں پوچھے گئے ایک خاص صورتحال تھی جس کے بارے میں کویسچن کیا گیا تھا۔ چنانچہ جو میں نے جواب دیا، اس جواب کو اسی صورتحال کے ساتھ مقید مانا جائے، نہ کہ اسے میرا دائمی موقف اور مطلقاً اور عام اجازت تصور کی جائے۔ پہلے آپ سوال سن لیں، کیونکہ ہوا یہی ہے کہ جواب کا تھوڑا سا حصہ دکھا دیا، سوال کی نوعیت اکابرین کے سامنے پیش ہی نہیں کی گئی۔ تو پہلے آپ سوال سنیں، پھر میں مزید آگے عرض کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ایک شخص کی جاب کچھ ایسی ہے کہ اس کا ٹرانسفر مختلف جگہوں پر ہوتا رہتا ہے۔ اب جس جگہ پر وہ ہیں وہاں ان کے آفس کے ساتھی یہی بتاتے ہیں کہ یہاں جو مسجد آفس سے قریب ہے اس مسجد کے امام صاحب کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، اور اپنے مسلک کی مسجد بہت دور ہے، اتنا ٹائم جاب سے نہیں ملتا کہ وہاں جا کر جمعہ پڑھ سکیں، تو کیا وہ ظہر پڑھ سکتے ہیں؟ آپ نے دیکھا کہ سوال میں چند چیزیں انتہائی قابل غور ہیں۔ نمبر ایک، جس شخص کے بارے میں کویسچن ہو رہا ہے وہ اس مقام پر ناوارد ہے، ابھی نیا نیا اس کا ٹرانسفر ہوا ہے، اس کو امام کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں۔ نمبر دو، اسے کسی نے صرف اتنا بتایا ہے کہ امام کا عقیدہ خراب ہے۔ بتانے والا کون ہے؟ عقیدہ کس حد تک خراب ہے؟ کوئی وضاحت نہیں ہے۔ نمبر تین، مسجد میں کوئی ظاہری علامت موجود ہے یا نہیں، سائل کے سوال میں واضح نہیں۔ اب جیسے ہمارے ہندوستان پاکستان کی مساجد ہیں، ان میں ہم فرق کر سکتے ہیں کہ ہماری مساجد میں یا اللہ یا رسول اللہ لکھا ہوتا ہے، دوسری میں نہیں۔ لیکن جو حضرات UAE کی ریاستوں میں جاتے ہیں یا دیگر مڈل ایسٹ وغیرہ سائڈ پہ جاتے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ وہاں مسجدوں میں بظاہر کوئی علامت نہیں ہوتی۔ بعض اوقات امام سنی ہوتے ہیں اور بعض اوقات امام کوئی دوسرا بھی ہو سکتا ہے، ایسی صورتحال بھی، اور یہاں کوئی وضاحت نہیں ہے کہ اس کے آفس کے قریب جو مسجد تھی اس میں کوئی اس طرح کی ظاہری علامت موجود ہے یا نہیں ہے۔ چوتھی بات یہ کہ اپنی مسجد میں جانا، یعنی شخص کے لیے اپنی مسجد میں جانا قلت وقت کے باعث ممکن نہیں ہے۔ اور پانچواں مسئلہ عام جماعت کا نہیں بلکہ جمعے کا ہے۔ میں نے اس تمام تر صورتحال کے پیش نظر ہی مذکورہ امام کے پیچھے جمعہ پڑھنے کی اجازت پر مشتمل جواب دیا ہے، کیونکہ جمعے کی فرضیت نص قطعی سے ثابت ہے، لہذا قطعی اور یقینی ہوئی، اور امام کا حد کفر تک پہنچنے کے باعث، یعنی یہ مذکورہ امام کا حد کفر تک پہنچنے کے باعث بد عقیدہ ہونا فقط ایک ظنی ہے، تو صرف ظن کی وجہ سے قطعی و یقینی چیز کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں کہ میں نے از خود ہی نتیجہ مرتب کر لیا کہ جی امام کے بارے میں چونکہ واضح طور پہ معلوم نہیں، اس کی بد مذہبیت اگر ظاہر نہیں ہوئی کہ حد کفر تک ہے، جیسے کہ شخص کو معلوم نہیں تھا، تو اس کی پیچھے جمعہ پڑھنے کی اجازت دے دی جائے مذکورہ دلیل کے پیش نظر، یہ میں نے از خود نتیجہ مرتب نہیں کیا، بلکہ بغرض تائید اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کا فتاوی کا وہ مجموعہ جو ہمارے لیے ایک بہت ہی بڑا مستند ماخذ ہے اور ہمارے لیے سند کی حیثیت رکھتا ہے، اس میں بیان کردہ کچھ جوابات بھی میرے پیش نظر رہے۔ مثال کے طور پر جلد نمبر 6 صفحہ 625-626 پر یہ مسئلہ آپ ملاحظہ فرمائیں۔ اس میں دیکھیں اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کویسچن کیا گیا تھا کہ کیا حکم ہے اہل شریعت کا اس مسئلے میں کہ امامت کن کن شخصوں کی جائز ہے اور کن کن کی ناجائز اور مکروہ، اور سب سے بہتر امامت کس شخص کی ہے؟ تو اعلی حضرت امام اہل سنت نے اس میں تفصیل بیان فرمائی، جس کا خلاصہ یہی ہے کہ جن کی بد مذہبیت حد کفر تک پہنچی ہوئی ہے، نہ ان کے پیچھے جماعت جائز نہ جمعہ جائز، اور جن کی بد مذہبیت حد کفر تک نہ پہنچی ہو، فقط گمراہی تک ہو، ان کے پیچھے جمعہ اور عیدین اس صورت میں پڑھ لیا جائے کہ
کہ جب وہاں پر دوسرا کوئی امام موجود نہ ہو، جس سے کہ ہماری یہ موجودہ صورتحال۔ اور تیسرا صحیح امام کا مسئلہ بیان کیا، تو ارشاد فرماتے ہیں کہ مگر جہاں جمعہ یا عیدین ایک ہی جگہ ہوتے ہوں اور ان کا امام بدعتی یا فاسق معلن ہے اور دوسرا امام نہ مل سکتا ہو، وہاں ان کے پیچھے جمعہ و عیدین پڑھ لیے جائیں، بخلاف قسم اول جو انہوں نے بنائی کہ جس میں ان لوگوں کا بد مذہب ہونا حد کفر تک متحقق ہو چکا ہو، ثابت ہو چکا ہو، ان کے پیچھے نماز کو باطل قرار دیا۔ اور یہ اس صورت میں مسئلے ہیں کہ جب واضح ہو چکا ہو کہ بد مذہبیت حد کفر تک ہے، حد گمراہی تک ہے، یا یہ واقعی صحیح العقیدہ ہے، اور جہاں عقائد پر اطلاع ہی نہ ہو، اس کا مسئلہ بھی اعلیٰ حضرت نے ذکر فرمایا، جو انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ دوسرا حوالہ دیکھیے اسی جلد کا ہے، صفحہ نمبر 595 اور 596۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوا، کسی مسجد میں جماعت تیار ہے لیکن اتنا وقت نہیں کہ دریافت کیا جائے کہ امام سنی ہے یا بد مذہب، تو جماعت سے نماز پڑھنا چاہیے یا اپنی علیحدہ؟ اعلیٰ حضرت جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ جبکہ شبہ کی کوئی وجہ قوی نہ ہو جماعت سے پڑھے۔ شبہ کی کوئی وجہ قوی، یا تو مسجد کی کوئی علامت یا پھر اس امام کے کسی طریقے سے بد مذہبیت ظاہر ہوئی ہو، تبھی وجہ قوی بنے گی، ورنہ نہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ شبہ کی کوئی وجہ قوی نہ ہو جماعت سے پڑھے، پھر اگر تحقیق ہو کہ امام بد مذہب تھا تو نماز کو لوٹا لے، واللہ تعالی اعلم۔ تیسرا حوالہ دیکھیں، جلد نمبر 8 صفحہ 440۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت سے سوال ہوا، کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلے میں کہ جس شہر میں جمعے کی نماز پڑھانے والا بد مذہب، بد عقیدہ اور دوسری کسی مسجد میں بھی جمعہ نہ ہوتا ہو، یا تمام مساجد جہاں جمعے کی نماز ہوتی ہے ان کے امام بد مذہب ہوں، تو ایسی صورت میں اہل سنت جمعے کو ترک کرے یا کوئی اور حکم ہے؟ نیز ایسا ہی عیدین کی نماز کا کیا حکم ہے؟ آپ اس کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب صورتحال ایسی ہو تو مسلمانوں پر فرض ہے کہ کسی مسلمان صالح امامت کو اپنا امام مقرر کرے، اس کے پیچھے جمعہ و عیدین پڑھیں۔ جمعہ قائم کرنے کے لیے اگر کوئی مسجد بنائے تو اذن عام مسلمین و اشتہار کے ساتھ کسی میدان خواہ مکان میں پڑھیں، اور اگر اس پر بھی قدرت نہ ہو اور سب مساجد کے امام بد مذہب، غیر مقلد، نیچری، مرزائی وغیرہ مرتدین ہیں تو فرض ہے کہ ظہر تنہا تنہا پڑھیں۔ ان لوگوں کے پیچھے نماز باطل محض ہے، جیسے کسی بت پرست یا آریہ کے پیچھے۔ یہ ترک جمعہ نہ ہوا کہ وہ پڑھ رہے ہیں لغو باطل حرکت ہے، نمازی نہیں، اور ان کی اقتداء بوجوہ حرام قطعی ہے، بلکہ ان کے عقائد پر مطلع ہو کر، اطلاع شرط مطلع ہو کر بھی انہیں قابل امامت جانے تو کافر ہو جائے۔ پھر آگے فرماتے ہیں ہاں اگر کہیں ایسا بد مذہب ہو جس پر حکم کفر نہیں، جیسے تفضیلیہ، اور سنی کی امامت نہ مل سکے تو اس کے پیچھے جمعہ اور عیدین پڑھ لیں۔ تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ دو مسئلے جمعے سے متعلق ہیں اور ایک مسئلہ عام جماعت کا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے عام جماعت کی بھی اس صورت میں اجازت دے دی ہے جب مسجد کی شناخت کچھ نہ ہو رہی ہو، امام کے بارے میں پتہ نہ ہو کہ کون ہے کون نہیں، تو وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر کسی امام کے بارے میں یہ پتہ چل جائے کہ وہ بد عقیدہ ہے لیکن اس کی بد مذہبیت حد کفر تک نہیں پہنچی، تو آپ نے یہ شرط لگائی کہ اگر دوسرے کسی مقام پر اپنا کوئی سنی امام وغیرہ کوئی دوسرا ایسا نہیں ہے تو پھر ان کے پیچھے کم از کم جمعہ اور عیدین تو پڑھ لیے جائیں۔ اب مذکورہ جو میرا سوال ہے آپ اس میں دیکھیں، جس سائل نے سوال کیا ہے، کیا وہاں پر امام کے بارے میں کوئی ایسی قوی بات ذکر کی گئی ہے جس سے اس کی بد مذہبیت حد کفر تک پہنچتی ہوئی محسوس ہو؟ لہٰذا ہم نے اپنے گمان کے مطابق یہ جو جواب دیا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبارات سے مزین کر کے، تو وہ ہمیں اپنے مقام پر ٹھیک محسوس ہوا تو ذکر کر دیا۔ تو الحمدللہ مجھے یقین ہے کہ اب آپ پر واضح ہو گیا ہوگا کہ یہ جمعہ ادا کرنے کی اجازت صرف سائل کے سوال کے پیش نظر تھی، نہ کہ عام اجازت۔
ہم عام نہیں دے رہے، یہ صرف سائل کے سوال کے ساتھ اس کو مقید رکھا جائے، اور جو اہل علم ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب کوئی جواب دیا جاتا ہے تو وہ اس میں سوال خود بخود متضمن ہوتا ہے، لہٰذا ہم نے سوال کے پیش نظر جواب دیا۔ اور میں بلکہ اس میں یہ اضافہ کرنا چاہوں گا جو پروگرام میں قلت وقت کی بنا پر میں نہ کر سکا تھا، کہ اس قسم کی صورتحال میں بھی وہاں بیان نہ سنا جائے، کیونکہ بد مذہبوں کا امام چاہے وہ حد کفر تک ان کی بد مذہبیت پہنچی ہو نہ پہنچی ہو، ضرور انسان میں کوئی نہ کوئی بگاڑ پیدا کرے گا۔ تو اس میں یہ ہوگا کہ فقط جماعت کے وقت پہنچیں، جماعت پڑھیں اور فوراً مسجد سے باہر نکل آئیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل بھی ہو جائے اور کسی طریقے سے کوئی بد مذہبیت کا اثر ہمارے اندر سرایت نہ کرے۔ اب آپ پر منکشف ہو گیا ہوگا کہ کس طرح پوری کلپ میں سے چند جملے اٹھا کر اسے میرا موقف دائمی بنا کر اکابرین و عوام اہل سنت کو دھوکہ دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ اب یہ تو میرا مسئلہ تھا، اب ذرا ان حضرت کو بھی سماعت فرمائے کہ یہ کسی سائل کے سوال کے جواب میں نہیں بلکہ اپنے موقف کی تائید میں کیا بات بیان کر رہے ہیں۔ آپ نے مفتی ابراہیم صاحب قبلہ مقدس اللہ علیہ کی بات کی۔ قبلہ مفتی ابراہیم صاحب نے بد مذہبوں کے پیچھے نماز، یہاں تک کہ ایک مقدس مقام کے امام کے پیچھے بھی نماز کو منع فرمایا اور اس پر مکروہ تحریمی کا آپ نے فتویٰ تحریر فرمایا۔ وہ الحمدللہ وقت مناظرہ آپ کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ یہ مذکورہ مسئلے کی بنیاد پر، یعنی جو میں نے جماعت کی اجازت دی، جمعے کی اجازت دی، اس مذکورہ مسئلے کی بنیاد پر مجھ پر جو صلح کلی ہونے، لوگوں کو سنیت سے صلح کلی کا قائل ہونے، لوگوں کو سنیت سے دور کرنے اور بد مذہبیت کے الزام لگا رہے ہیں، خود یہ اس کا کس طرح شکار ہو گئے۔ یقیناً ان کے ذکر کردہ مقام کے امام کو، انہوں نے خاص مقام ذکر کیا، وہ آپ سمجھ جائیں کیا ہے۔ ان کے ذکر کردہ مقام کے امام کو مسلمان مان کر ہی نماز کو مکروہ تحریمی قرار دیا گیا ہے، ورنہ تو نماز باطل محض ہوتی، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ نماز پڑھی تو گناہ ہے، لوٹانی ہوگی، یعنی لوٹانی واجب ہوگی لیکن فرضیت ادا ہو جائے گی۔ اور یہاں پر یہ اس شخص کو مسلمان کیوں مانا اور نماز کو باطل کے بجائے مکروہ تحریمی کیوں قرار دیا، یقیناً اس کی وجہ یہی بنائی گئی ہوگی کہ بد مذہبیت کا حد کفر تک پہنچنا یقینی نہیں ہے۔ باقی وضاحت تو انہی کے ذمہ ہے کہ کیا سوچ کے ایسا کہا۔ آپ ذرا ان دونوں مسائل میں موازنہ کریں۔ وہ میرا موقف نہیں ہے جو میں نے مسئلہ بیان کیا، صرف ایک سائل کے سوال کے پیش نظر وقتی ضرورت کے تحت اجازت ہے، جبکہ یہ حضرت کا موقف ہے اور کسی وقتی ضرورت کو ملحوظ رکھے بغیر اجازت ہے۔ میں نے جمعے کی اجازت دی ہے اعلی حضرت کی تعلیم کی روشنی میں، یہ عام نمازوں کا یہی حکم بیان کر رہے ہیں۔ میرے سوال میں بیان کردہ مسجد کا مقام مشکوک ہے، پاکستان میں ہے، ہندوستان میں ہے، UAE میں ہے، یہ ظاہری علامت تھی یا نہیں کچھ معلوم نہیں، لہذا امام کے عقائد کے بارے میں ظن غالب کے امکانات کم ہیں، جبکہ حضرت جس مقام